فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے، اسلام ایک عالمی مذہب ہے، اسلام انسان کی تمام ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی تمام ضرورتوں کا ضامن ہے۔ کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ انسانی زندگی کا ایک پہلو صحت ہے کہ انسان، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے، اس لیے کہ جب وہ صحت مند رہے گا تو اس کی قوت برقرار رہے گی، اس کے اندر طاقت پائی جائے گی، ہمت باقی رہے گی، نشاط اور چستی باقی رہے گی، اور بہت قسم کی پریشانیوں سے وہ دور رہے گا، بیماری وغیرہ سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے گا، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ مسلمان چونکہ اسلامی مذہب اور اسلام کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان طاقت اور قوت کا مالک رہے، انسان اپنی صحت کی حفاظت کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنی صحت کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت قرار دی ہے، اور صحت کے اصول بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتلائے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان قوی رہے، ایک مسلمان صحت مند رہے، ایک مسلمان طاقت اور قوت کا مالک رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ان کے لیے تیار رکھو اپنی قوت کو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ قوت لفظ نکرہ کے طور پر مستعمل ہوا ہے، جس کے اندر ہر قوت شامل ہے۔ ہر وقت کے لحاظ سے، ہر جگہ کے لحاظ سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت کو باقی رہے، اس کے اندر قوت پائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ وہ مسلمان جو قوی ہے اور طاقتور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس مومن سے جو مومن ضعیف ہو۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہ المؤمن کہا ہے، یعنی اس کے اندر ایمانی طور پر اصل قوت ہونی چاہیے۔ اگر ایمانی قوت نہیں ہے اور اس کی بہت جسمانی قوت ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے کہا کہ اس میں اصل قوت جو ایمانی قوت مراد ہے، لیکن کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ مسلمان کے اندر وہ جسمانی قوت بھی رہے اور وہ صحت مند بھی رہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو
اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے اور گھاٹے کے اندر ہیں۔ مغبون، غبن کے اندر مبتلا وہ شخص ہوا کرتا ہے کہ جو چیز لوگوں سے لے رہا ہے وہ مہنگی لے رہا ہے، یعنی اس میں بھی دھوکہ کھا رہا ہے، اور جو چیز بیچ رہا ہے، دے رہا ہے، وہ بھی سستی دے رہا ہے، جو اصل قیمت ہے اس سے کم میں دے رہا ہے، یعنی لے رہا ہے اصل قیمت سے زیادہ میں اور بیچ رہا ہے اصل قیمت سے کم میں۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ غبن کے شکار ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فرصت۔ بلکہ سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس سے صحت کی نعمت کا اندازہ لگائے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے متعلق سب سے پہلے جس نعمت کا سوال کرے گا قیامت کے دن، اللہ فرمائے گا الم نصح لک جسمک ونرویک من الماء البارد، کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت مند نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ تو گویا پتہ چلتا ہے کہ صحت اسلام کی نظر میں بڑی اہم چیز ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اوپر آپ نظر رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی دعائیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں اور آپ کو صحت کی دعا مانگنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ ایک حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یکثر ان یدعو اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، 5 چیزوں کا آپ بکثرت سوال کیا کرتے تھے، 5 چیزوں کے لیے بکثرت دعا کیا کرتے تھے، جن میں پہلی چیز کیا ہے؟ صحت ہے، اللہم انی اسألک الصحة۔ بلکہ مسند احمد وغیرہ میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایمان کے بعد اگر کسی بندے کو سب سے بڑی نعمت مل رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ عافیت ہے۔ اسی لیے آپ نے صلی اللہ العفو والمعافات والعافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو اور عافیت کا سوال کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں اگر کوئی شخص سعید ہے، کسی کو سعادت مندی حاصل ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جسم کی صحت کو بھی اس کا ایک عنوان قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبیداللہ ابن محسن کی جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب المفرد میں، سنن ماجہ میں، مسند احمد میں اور متعدد کتب حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم اليوم آمنا فی سربہ یا سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ، جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے لحاظ سے صحت مند ہے، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی جماعت کے اندر وہ انسان امن سے ہے، اور اس کے پاس کھانے کی ایک دن کی روزی، ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا کی دنیا پوری تمام چیزوں کے ساتھ کھینچ کر کے اس کے پاس آ گئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو امام بخاری کی الادب المفرد میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا رکھتا ہوں. آپ نے اللہ بأسا بالغنا لمن اتقى والصحة خیر من الغنا. وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی تقوی نصیب کر دے، تقوی کے بعد اسے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی مل رہی ہے، سب سے اچھی چیز ہے تو انسان کی صحت ہے. اس لیے تقوی کے بعد صحت میں غنا، مالداری میں کوئی حرج نہیں کہ انسان مالدار ہو. اور آپ نے بیان فرمایا لیکن صحت جو ہے وہ انسان کے لیے مالداری سے بہتر ہے. اس لیے کہ ساتھیوں بہت سے مالدار ہیں، اگر صحت ان کو حاصل نہیں ہے تو وہ ان کے مال کسی کام نہیں آتا ہے. تو آپ نے بیان فرمایا کہ صحت جو ہے وہ مالداری سے بہتر ہے. تنگ دستی اگرچہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے تو تندرستی انسان کو جو مل رہی ہے بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اسلام نے ہر اس چیز سے روکا ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت کو خطرہ لاحق ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت برباد ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض عبادتیں جس کی وجہ سے انسان کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے، لیکن استثنائی صورتحال الگ ہو. سب سے واضح دلیل اس بات پر صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لمبی حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں، سوتا نہیں، اور دن بھر برابر روزہ رکھتا ہوں، کھانا نہیں کھاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی تو آپ نے ہمیں بلایا اور کہا کہ فلا تفعل، تم ایسا نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے کہ برابر روزہ رکھو گے اور برابر رات جاگتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ حجمت لہ العین، تیری آنکھیں کمزوری سے اندر گھس جائیں گی. ونفحت لہ النفس، اور تیری جان کمزور ہو جائے گی. یعنی دیکھیے روزہ رکھنا اور تہجد پڑھنا یہ کتنی اہم عبادات میں ہے، لیکن ان عبادات میں اس قدر افراط اور تفریط سے کام نہ لیا جائے کہ انسان کی صحت کے اوپر اثر پڑے. تو ساتھیوں خیر، یہ بات تو بڑی لمبی ہے اور لوگوں کی دلچسپی کی بھی ہے کہ اسلام لوگوں کو صحت مندی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ اسباب بھی انسان کو بیان فرماتا ہے جو انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوں. لیکن میں ان تمام چیزوں کی طرف نہ جا کر کے، اس لیے کہ اگر ادھر رہا تو یہ موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا، میں آپ کے سامنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ صحت کی حفاظت کے لیے آج کل انسان جو کوشش کر رہا ہے، جو اسباب اختیار کر رہا ہے، ان میں سے ایک چیز ورزش بھی ہے. آج چونکہ عالمی طور پر اسلام کا موقف نہیں لیکن مسلمانوں کا موقف کمزور ہے. اسلام کا موقف کبھی کمزور نہیں ہوا ہے، لیکن مسلمان عموماً آج پستی کا شکار ہے. مسلمان عموماً آج جسے انہزامیت کہتے ہیں، یعنی اپنی ساکھ وہ کھو بیٹھا ہے، وہ بزدلی کا شکار ہے. اس لیے اسے اسلامی اصول جو بیان کیے گئے ہیں صحت کے، حالانکہ اگر انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے صحت کے تمام اصول بیان کر دیے ہیں، تمام اصول بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک اصل جو ہے وہ نماز بھی ہے. انسان کے لیے نماز جہاں یہ سب سے اہم جسمانی عبادات میں ہے، کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلے جس کا بندے سے مطالبہ ہے نماز ہے. یہ نماز
इंसान की सेहत की ज़ामिन भी है, बल्कि आज तो यूरोप में तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर बहुत से डॉक्टरों ने नमाज की जो हरकत हैं उनके जरिए लोगों का इलाज करना शुरू किया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद आज मुसलमान वो तरीके अपनाना चाहता है, वो तरीके इख्तियार करना चाहता है जो तरीके या तो शरीयत में अगर किसी हद तक जायज हों तो वो सिर्फ जायज की हद तक है, अफजल की हद तक नहीं है, या अगर जायज नहीं है तो कम से कम नापसंदीदा हैं, बल्कि ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं जो शरीयत के लिहाज से कतअन नाजायज और हराम हैं। इस सिलसिले में बहुत से सवाल आते हैं, खुसूसन इन दिनों में कई सवाल मेरे पास आए योगा की वर्जिश के सिलसिले में। इस सिलसिले में मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, उलमा ने इस सिलसिले में तफसीली बात की है और उसके जो नुकसानात हैं दीनी तौर पर नहीं, इंसान के जिस्म के तौर पर भी। इसलिए कि योगा वर्जिश की वजह से बसा औकात इंसान अपने जिस्म की बाद अहम ख्वाहिशात को खो बैठता है। बसा औकात इंसान के आंख पर उसका असर पड़ता है, जैसा कि इस सिलसिले में जो लोग तहकीकी नजर रखते हैं वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और ये खालिस लोगों को रहबानियत तरफ ले जाने वाला है कि उनके अंदर हत्ता की जिनसी शहवत भी बाकी न रह जाए, वो आगे बढ़कर के वहां तक चले जाते हैं। तो मैं इस सिलसिले में बात नहीं करता अभी कि वो उसके नुकसानात के क्या पहलू हैं या उनके शरई तौर पर नाजायज होने क्या पहलू हैं। मैं सिर्फ इस तरफ आना चाहता हूं कि इस्लाम में उसका बदल मौजूद है और हर एतबार से उसका बदल मौजूद है। पहले तो हम इस तरफ आते हैं कि इस्लाम जो है इंसानी सेहत की जो हमारे और आपके लिए जमानत है, उसमें वर्जिश भी एक दाखिल है कि इस्लाम हमें और आपको वर्जिश का हुक्म देता है। इस्लाम चूंकि फितरी मजहब है और एक वर्जिश करना यह भी इंसान की एक फितरी चीज है, लिहाजा इस्लाम उसकी इजाजत देता है। अलबत्ता आगे बढ़ने से पहले बात सिलसिला चल चुका है तो मैं आपके सामने यह बात रख दूं कि कोई भी वर्जिश है, असल ये है कि वो जायज है, असल ये है, लेकिन उसके साथ शर्त है कि शरीयत के अंदर उसे मना ना किया गया हो। अगर शरीयत में उसकी ममानियत की कोई दलील नहीं है तो वो चीज जायज होगी, को हराम नहीं कर सकता। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो हज़रत अबू सालबा से मरवी है सुनन दारुक़ुत्नी वगैरह में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या वासिला से कि इन अल्लाह फरद फराइज़ फला तुदय्युहा, अल्लाह ने कुछ चीजें तुम्हारे ऊपर फर्ज की हैं उसे ज़ाय ना करो, और कुछ चीजों को हराम किया है उनका इर्तिकाब ना करो। वहद्दद हुदूदन फला तअतदूहा, और कुछ हुदूदें रखी हैं उससे आगे ना बढ़ो, यानी कोई चीज तुम्हारे लिए जायज उसी सूरत में होगी जो इस्लाम के हद को जिसमें पार ना किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर हद को समझने के लिए समझिए कि अल्लाह ताला ने गैर के सामने अपनी बीवी के अलावा, अपने शौहर के अलावा औरत और मर्द के सतर के कुछ हुदूद रखे हैं, जहां इन हुदूद को तजावुज किया गया गोया कि वो इस्लाम के अंदर वो जायज नहीं होगी। तो हद्दद हुदूदन फला तअतदूहा वसकत अन अशिया मिन गैर निस्यानिन रहमतम बिकुम, और बहुत सी चीजों के बारे में अल्लाह ने सुकूत इख्तियार किया है। अल्लाह भूला नहीं है उसको, जिस तरीके से हम और आप कोई चीज बयान करने के लिए भूल जाए, नहीं, रहमतम बिकुम, तुम्हारे ऊपर रहम करते हुए कि अल्लाह ताला ने उसके बारे में न हराम कहा, न तरगीब दी, न उसकी कोई फजीलत बयान की, तो यह समझो कि वो चीज जायज है।
تو کہنے کا مطلب اصل یہ ہے کہ کوئی ورزش ہو وہ جائز ہے، البتہ اس کے جواز کے لیے چند شرطیں علماء نے رکھی ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز، جیسا کہ بھی ہم نے کہا، سطر کا لحاظ رکھا جائے، یعنی کوئی ایسی ورزش یا کسی ایسی ورزش کا وہ طریقہ جائز نہیں ہوگا جس ورزش میں شرمگاہ کا اظہار یا اس کے کسی حصے کا اظہار پایا جائے، یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ مرد کے لیے بھی الگ ہے اور عورت کے لیے الگ ہے۔ ظاہر بات، مردوں کے لیے شرمگاہ کے حدود اور ہیں اور عورتوں کے لیے اور ہیں۔ ہر ایک کے لیے ورزش جائز ہوگی، لیکن وہ ورزش جس میں شرمگاہ کا اظہار لازم آئے گا وہ ورزش جائز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں احفظ عورتک، حضرت معاویہ بن حیدہ کی روایت ہے سنن کے اندر، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، ابن ماجہ میں، کہ آپ نے بیان فرمایا احفظ عورتک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سوا اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے۔ بلکہ ایک صحابی ہے، شاید ان کا نام جرہد یا جرہد ہے، ان کی حدیث بھی سنن ترمذی، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر لیٹا ہوا تھا اور میری ران کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے بیان فرمایا اما علمت ان الفخذ عورہ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ران یہ شرمگاہ میں داخل ہے؟ تو گویا ہر ایسا کھیل جس میں شرمگاہ کے کسی حصے کا اظہار لازم آئے گا، شرعی طور پر وہ کھیل، وہ ورزش جائز نہیں ہوگی، چاہے ساری دنیا کے لوگ اس کا ارتکاب کریں۔ دوسری چیز، شرط، علماء کہتے ہیں کہ اس ورزش میں مرد و زن کا اختلاط نہ پایا جائے۔ یعنی اگر کوئی ورزش ہے، مثال کے طور پر کوئی کھیل ہو اور وہ کھیل مقابلہ ہو جائے مرد اور عورت کا، دو ٹیموں کا مقابلہ ہو جائے، یا اور کوئی صورت ہو، یا کوئی ایسی ورزش ہے جہاں ایک ہی کمرے میں مرد اور عورت دونوں مل کر کے کر رہے ہیں، تو جہاں اختلاط ہوگا وہاں پر، یا وہ ورزش جس کے اندر اختلاط لازم آئے گا، وہ چیز جائز نہیں ہوگی، کیونکہ جب اختلاط کی اجازت اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نہیں دی ہے تو کسی اور جگہ اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ ورزش کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس طریقے کو اسلام نے ناجائز اور حرام، یا اس میں اسلام کی کسی طریقے سے مخالفت لازم آئے، جیسا کہ فری اسٹائل جو کشتیاں ہوا کرتی ہیں، جس کے اندر اپنے مخالف کو، اس کے جسم کو زیادہ سے زیادہ نقصان اپنا وہ مخالف جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے باکسنگ ہے، جس کے اندر ساری مار کس کے اوپر؟ اس چہرے اور اس کے اوپر پڑتی ہے۔ ظاہر بات ہے، اولاً تو اسلام کے اندر لا ضرر ولا ضرار، نہ تو کسی کو نقصان پہنچانا ہے، اور دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، اگر کسی سے لڑائی ہو جائے تو اس کے چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مثال دی ہے، اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس کے اندر شریعت کی کوئی مخالفت پائی جا رہی ہے۔ چوتھی شرط علماء یہ رکھتے ہیں کہ وہ ورزش ایسی نہ ہو جو ورزش عبادت میں رکاوٹ بنے، جیسا کہ آج کل بہت کھیل ہیں، بعض کھیل ہیں کہ ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، 5-5 گھنٹے 10-10 گھنٹے پورا دن چلا رہتا ہے، ون ڈے سیریز ہے، پورے مہینے کی سیریز ہے، اور اس میں نماز کا وقت آتا ہے اور کھلاڑیوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ بدقسمتی سے ایسے کھیل مسلم ملکوں میں، غیر مسلم ملک دونوں میں کھیلے جاتے ہیں،
تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ اس ورزش کا عبادت کے کام پر مدد لینا ہے، تاکہ انسان کا جسم جب تندرست رہے گا، صحیح سالم رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طریقے سے کر پائے گا. اگر عبادت نہیں کر پاتا ہے تو اس ورزش سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگی. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ خود اپنے کو یا اپنے مخالف کو یا کسی اور چیز کو اس کے ذریعے سے ضرر لاحق نہ ہو رہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے منع فرمایا ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے برابر بغیر افطار کیے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو ضرر لاحق ہوگا، انسانی جسم کو. تو ایک ایسی چیز جو عبادات کے علاوہ ہے، اس سے اگر ضرر لاحق ہوتا ہے، اور جن علماء نے لکھا ہے یوگا کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ وہ بھی ہے کہ اس سے انسانی جسم کو بعض اضرار لاحق ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی دوسرے کو ضرر لاحق ہو رہا ہے تو وہ چیز بھی، مثال کے طور پر بعض ورزشیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر لوگوں کی صحت کا یا لوگوں کے آرام کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، یا اس کے لیے بعض جانوروں کو، مثال تیر اندازی اور نشانہ یہ ایک جائز ورزش ہے جیسا کہ آگے آئے گا. اب اس کے لیے کسی جاندار کو انسان متعین کر لے کہ اس کو نشانہ بنائے، ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہوگی. اسی لیے ساتھیوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اسلام میں شکار کرنا جائز ہے لیکن شکار کھیلنا جائز نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں. شکار کرنا، شکار کھیلنا، وہ ایک اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے اس اجازت دی ہے کہ آپ اس کو ماریں کہ اسے کھانے کے لیے، نہ یہ کہ تفریح تباہ کے طور پر آپ کھیلیں اور اس کو بسا اوقات مارے اور چھوڑ کر کے چلے آئیں. نہیں. تو اسلام کے اندر شکار کرنا، اگر شکار کھیلنے سے متعلق شکار کھیلنا بول کر کے شکار کرنا مراد لیتا ہے انسان، تب تو ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ورزش کے اندر نہ انسان کو خود اور نہ ورزش کرنے کسی اور کو ضرر لاحق ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور کم لوگ غور کرتے ہیں اس کے اوپر. وہ یہ ہے کہ ورزش کا وہ طریقہ جو ہے وہ دوستی اور دشمنی کا سبب نہ بن جائے. آج بہت سے ورزش کہہ لیجئے، کھیل کہہ لیجئے، اسے لوگوں نے ملکوں کی جیت کا سبب بنا لیا ہے، اپنی ٹیم کی جیت کا سبب بنا لیا ہے. نہیں، یہ کھیل ہے، یہ ایک ورزش ہے. اسے جیت اور ہار کا مسئلہ ہو لیکن اسے دوستی اور دشمنی کا سبب نہ بنائے. بسا اوقات ایک مسلمان ٹیم ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ ہمارے مخالف ہے، لہذا اگر کسی غیر مسلم کافر ٹیم سے بھی اس کی کا مقابلہ ہوا تو ہم یہ چاہیں گے کہ غیر مسلم جیت جائے اور مسلمان نہ جیتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ بھی مسئلہ نہ ہو. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چند صورتوں کو چھوڑ کر کے اس میں شریعت میں جسے ریحان کہا گیا ہے، یعنی مقابلہ پیسے یا کسی اور چیز سے، اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ میں جیتوں گا تو تمہیں اتنا دینا پڑے گا اور تم جیتو گے تو مجھے دینا پڑے گا. جس طریقے سے مقابلے میں ہوتا ہے کہ دونوں فریق نے کچھ پیسہ جمع کیا اور جو جیتا اس نے پیسہ لے لیا، تو یہ چیز بھی جائز نہیں. اس کے لیے الگ تفصیل ہے جو اس موضوع یہاں پر میں نہیں رکھ سکتا. اب ہم آتے ہیں اس طرف کی، شریعت نے ہمیں بعض وہ کون سی ورزشیں ہیں جس کی ہمیں اور آپ کو اجازت بلکہ ترغیب دی ہے. دیکھیے، اس میں سے ایک ورزش جو بڑی اہم ہے وہ تیر اندازی ہے. یہ ایک طرف جہاں ایک ورزش ہے جسم کی صحت کی حفاظت ہے، وہیں دشمنوں سے مقابلہ کے لیے مشق بھی ہے.
ایک تیر اندازی آپ نے اس زمانے بیان کیا تھا، آج اس کی جو بھی صورت ہو جائے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ دور سے نشانہ بنانا، دور سے نشانہ لگانا، یہ چیز اصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو وارد ہے، اعدوا لهم ما استطعتم، جتنا ممکن ہو سکے ان کے لیے قوت تیار کرو، تو قوت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی سے کی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے تو کیا دیکھے کہ صحابہ کرام تیر اندازی کے اندر مقابلہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ یہ ایسا مقابلہ ہے کہ اس میں ریحان کو اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا ہے، تو مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے جب گزرے ہیں، وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا ارمو بنی اسرائیل، بنو اسماعیل، اے بنو اسماعیل کے لوگوں، تیر اندازی، تیر کا جو مقابلہ کر رہے ہو، تیریں جو نشانہ لگا رہے ہو، ایسا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، تمہارے باپ حضرت اسماعیل وہ تیر چلایا کرتے تھے۔ پھر ان کی تشجیع کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق میں شامل ہو گئے اور کہا دیکھو میں فلاں لوگوں کے ساتھ ہو کر کے میں بھی اس میں نشانہ بازی مقابلے میں شریک ہوتا ہوں۔ تو دوسرا جو فریق تھا وہ خاموش بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا آخر تم تیر پھینکتے کیوں نہیں، مارتے کیوں نہیں، تیر لگاتے، تیر پھینکتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے کریں جبکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے؟ تو آپ نے ان کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا ارمو وانا معکم کلکم، معکم کلکم، مارو، تیر پھینکو، میں تم تمام لوگوں کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ مل کر کے میں اس میں شریک ہو رہا ہوں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بھی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ متعدد حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ دوسری چیز جو ورزش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ کہیں تیر مارنے میں اصل میں ہوتا یہ تھا کہ تیر نشانے پر پھینکتے تھے اور ایک آدمی جا کر دوڑ کر کے لے آتا تھا اس کو۔ ظاہر بات یہ دوڑ پھینکنے میں یہ اس لیے کہ دیکھیے ورزش کے اندر دو اصول بڑے اہم ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ اس میں انسان کا جسم حرکت کرے، اور تیر اندازی میں ظاہر جسم حرکت کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی توجہ جو کام وہ کر رہا ہے اسی کے اوپر مرکوز رہے۔ اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے حکیم لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان چل رہا ہے تو اس کی توجہ اسی طرف ہونی چاہیے، دوسری چیز کے اندر مشغول نہ ہو انسان۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی اہمیت، اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو دوسری چیز جس کی اہمیت آپ نے بیان فرمائی ہے وہ تیراکی ہے، یعنی تیرنا۔ آپ غور کریں، یہ عرب کی سرزمین میں ندیاں نہیں ہیں، بہت کم ہیں، کہیں کہیں وادیاں ہوتی ہیں جن میں پانی صرف بارش کے موسم میں آ جایا کرتا ہے، تالاب کی بہت ہی کمی ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تیراکی کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ حدیث جو طبرانی کبیر اور طبرانی اوسط میں ہے، علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں، حضرت عطا ابن ابی رباح رضی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دو صحابی جابر ابن عبداللہ اور جابر ابن عمیر الانصاری، ان دونوں صحابیوں کو ہم نے دیکھا کہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر کے تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ جو جابر ابن عمیر انصاری ہیں وہ اکتا کر کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ بس تم سست پڑ گئے، حالانکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لہو او سہو، ہر وہ چیز
جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے، جس کا شمار اللہ کے ذکر میں نہیں ہے، وہ لہو ہے، بیکار چیز ہے، وہ سہو ہے، یا انسان گویا کہ غافل ہے اللہ تعالیٰ سے۔ الا اربعہ، مگر چار چیزیں ہیں جو اللہ کے ذکر میں داخل نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اہمیت دیتا ہے، اس پر اجر دیتا ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ مشی الرجل بین الغرضین، انسان کا دو نشانوں کے درمیان میں دوڑنا۔ یہ ہوتا تھا نا کہ نشانہ بازی ہوتی تھی تو جہاں تیر گیا دوڑ کر کے اس کو لایا کر، اس لیے کہ نشانہ لگانے کے تیر اور ہوا کرتے تھے اور لڑائی میں جو تیر اور استعمال ہوا کرتے تھے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاں پر لوگ لاٹھیاں اور تلوار وغیرہ کھیلتے ہیں وہاں لکڑی وغیرہ کی تلوار بنی رہتی ہے، تو اسے دوڑ کر کے لانا ہوتا تھا۔ تو آپ نے بیان فرمایا مشی الرجل بین غرضین، یہ دو غرض جو نشان لگے ہیں ان میں انسان کا دوڑنا، وَتَأْدِيبَهُ فَرْسَهُ، اور اپنے گھوڑے کو سدھانا، اور وَمُلَاعِبَةُ أَهْلِهِ، اور اپنے اہل کے ساتھ دل لگی کرنا، وَتَعْلِيمُ السَّبَاحَةِ، اور تیراکی سکھانا۔ تو تیراکی سیکھنا اور سکھانا یہ بھی اسلام کے اندر مرغوب چیز ہے، بلکہ ایک ضعیف حدیث، بعض علماء نے اسے قوی اور بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، اس میں صراحت کے ساتھ آپ نے حکم دیا ہے علموا اولادکم السباحہ، اپنے بچوں کو تیراکی والرمایہ اور تیر اندازی سکھاؤ۔ تو گویا یہ بھی ایک آج جسے عام طور پر مسلمانوں نے چھوڑ دیا، بلکہ بہت سے دیندار لوگ یہ کام کرنے میں ہتک محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے برعکس تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی مسند کے اندر ایک اثر مروی ہے جو احرام کے احکام سے تعلق رکھتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ میں حضرت عمر کے ساتھ جا رہا تھا کہیں، دونوں حالت احرام میں تھے، ایک تالاب آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس چلو آؤ ہم دونوں تیراکی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور مقابلہ کس چیز میں ہوگا کہ کون انسان اباقی کا، کون انسان زیادہ دیر تک پانی کے نیچے یعنی اپنی سانس بند کر کے رہ سکتا ہے۔ جیسا کہ جو لوگ تیراکی کہتے ہیں جانتے ہیں، ہم لوگ یہ کھیلتے رہے ہیں کہ کس کی سانس کتنی لمبی ہے اور کتنی دور تک جائے گا، اور اپنی سانس روک کر کے اندر رہتا ہے کہ یا کتنی دور جا کر کے نکلتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرنے میں، جبکہ عمر ان کی 55-60 کے قریب ہو رہی، 55-60 سال کے قریب ہو رہی ہے یا 50 سال کے قریب ہے، اس کے باوجود وہ تیراکی، بلکہ ایک جوان حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی عمر 20 کے قریب یا اس سے کچھ کم رہی ہوگی یا 61 سال زیادہ، واللہ عالم، اس عمر میں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون ہے جو زیادہ دیر تک جو ہے پانی کے اندر اپنی سانس کو روکے رہ سکتا ہے۔ تو کہنے مطلب ہے یہ ایسی چیز ہے جو ورزش اسلام کے اندر بڑی مرغوب ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بدیل بتائے ہیں اسلام نے ان تمام ورزشوں کے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ناجائز طور پر رائج ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ورزش جس کی ترغیب اسلام نے دی ہے وہ ہے گھوڑ سواری یا اونٹ سواری بھی اسی میں داخل ہے، اس لیے کہ یہ ایک بہترین سی ورزش ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس میں انسان کے پٹھے اس سے مضبوط ہوتے ہیں۔ کیوں؟ گھوڑ سواری کے لیے خود گھوڑے کی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے پٹھے ایک اچھی ورزش ہو جایا کرتی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت تو یہاں تک بیان فرمائی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ الخیل معقود بنواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی میں خیر اس سے جڑی ہوئی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔
گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے ہمیں اور آپ کو گھوڑ سواری کی ترغیب دے رہے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا ارمو ورکبو، تیر اندازی کرو اور گھوڑ سواری کرو، تو کہنے کا مطلب یہ بھی ایک ذریعہ ہے انسان کی ورزش کا۔ اسی طریقے سے ایک ذریعہ جو آج لوگوں کے درمیان عام ہے اور بہت ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، وہ کیا ہے؟ دوڑنا اور دوڑ لگانا۔ یہ ورزش بہت مفید ہے، بہت مفید ہے، حتیٰ کہ بلا عوض کے اگر اس کے اندر مقابلہ بھی کیا جائے تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بلکہ اگر رشتوں کا پاس لحاظ رکھا جائے تو دو محرم بھی دوڑ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام یہ ورزش بھی کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے اور بڑی لمبی حدیث، صحیح بلکہ صحیح مسلم کے طویل ترین حدیثوں میں ہوگی، شاید سب سے لمبی وہ حدیث ہو، یا حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث جو آخر میں ہے صحیح مسلم کے آخر میں وہ ہو، یہ حضرت سلمہ ابن اکوع ہے جس میں غزوہ صلح حدیبیہ اور اس کے بعد کے لے کر کے کئی غزوات کا اس میں ایک ساتھ ذکر ہے۔ اس میں حضرت سلمہ ابن اکوع بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچنے لگے تو ایک انصاری جو دوڑنے میں بہت ہی تیز رفتار تھا، حتیٰ کہ آج تک کبھی اس کو کوئی آدمی پیچھے نہیں کر سکا تھا، جب دیکھا مدینہ قریب آیا تو وہ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مدینہ منورہ تلک دوڑ کا مقابلہ کرے؟ ایک بار اس نے کہا، دو بار اس نے کہا، تین بار اس نے کہا، تو ہم نے اس سے کہا اما تکرم کریمن او ولا تہاب شریفن، کیا تم کسی معزز انسان کا لحاظ نہیں رکھتے ہو اور کسی شریف کا تمہیں خوف بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گویا اس کا چیلنج تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان سے مقابلہ نہیں کرتا، ان کے علاوہ جو کوئی بھی آئے ہم اس سے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سلمہ ابن اکوع نے کہا، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ میں اس سے مقابلہ کروں؟ آپ نے کہا تمہاری ہمت ہے، اگر تم چاہو تو۔ چنانچہ حضرت سلمہ ابن اکوع نے کہا کہ چلو اب، چنانچہ اسے ہم نے کہا کہ دوڑو۔ جب وہ دوڑا تو ہم نے چھلانگ لگائی اور اس کے ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ راستے میں یہ دیکھیے یہ پریکٹس تھی، انہیں ہنر بھی معلوم تھا کہ کس طریقے سے اپنے مخالف پر فوقیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو کہا راستے میں ایک چڑھاؤ آیا، اتار آیا، میں وہاں پر تھوڑا سا ڈھیلا ہوا تاکہ میری طاقت باقی رہے اور جب آخر ہے تب ہم اپنی پوری طاقت استعمال کریں۔ پھر دوسرا ایسا مرحلہ آیا، وہاں بھی میں تھوڑا سا پیچھے ہوا اور اپنی طاقت سنبھال کر کے رکھا۔ پھر جب ہم نے دیکھا مدینہ منورہ قریب ہے تو ہم نے ایک چھلانگ لگائی اور اس کے قریب پہنچ کر کے اس کے کندھے کے درمیان ایک تھپڑ ہم نے مارا اور کہا کہ اب اگر مقابلہ کرنا ہے تو کر لے۔ چنانچہ اتنی دیر میں تو وہ تھک گیا تھا، اس کی قوت جواب دے گئی تھی، اور جب میں آگے بڑھنے لگا اس کو مارا تو وہ ہنسا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب تم ہم سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں میں اس سے آگے نکل گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اجازت کے، بطور تربیت کے، اور دوسری طرف اپنے اہل کے دلچسپی کے طور پر مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں۔ ایک حدیث ہے، ایک روایت کے اندر ہے مسند احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر پہ جا رہے تھے، مائی عائشہ کا بیان ہے، اور میں آپ کے ساتھ تھی۔ راستے میں رات میں ایک جگہ ہم پہنچے
تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا تم لوگ آگے بڑھ جاؤ۔ جب صحابہ کرام آگے بڑھ گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابھی میں بالکل ہلکے بدن کی تھی، ابھی میرا بدن بھاری نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ آؤ چلو ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جائز بھی قرار دینا کہ بسا اوقات اگر جو محرمیت کا رشتہ ہے اس کا پاس و لحاظ کیا جائے تو لڑکے اور لڑکی بھی یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوڑ لگائے تو مائی عائشہ کہتی ہے کہ چونکہ میرا بدن ہلکا تھا اس لیے میں دوڑ میں آپ سے آگے نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے ہوں، واللہ عالم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے، اور اسی طریقے سے ہارنے والا آدمی خاموش رہ جاتا ہے۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مدت گزر گئی، پھر ہم نے اس کو یاد بھی نہیں کیا، کہا کہ ایک بار اور ہم سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ آگے جاؤ۔ اب میری عمر کچھ زیادہ ہو گئی تھی، میرا بدن بھاری پڑ گیا تھا، گوشت بڑھ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں۔ تو جب ہم دوڑ لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے بڑھ گئے اس بار، اس لیے کہ اب میرا جسم بھاری تھا، میں نہیں دوڑ سکی اتنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ چلو تل کا بے تل کا ہی بے تل کا، اس بار تم جیتی تھی اور آج ہماری جیت ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوڑ اس وقت جو ہے بڑی اہم ورزش ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے بہت سے اگر کوئی شخص اہل دین ہے، یہ ہے اگر وہ دوڑ وغیرہ لگائے یا کسی سے مقابلہ کرے تو اسے لوگ عیب سمجھیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روایات کے اندر ہے کہ حضرت عمر اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بھی دوڑ کا مقابلہ کیے۔ پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ جیت گئے، اور دوسری بار جب مقابلہ حضرت زبیر بن عوام جیت گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک ورزش کا طریقہ ہے جس کی اسلام ہمیں گویا کی اجازت ہی بلکہ اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ورزش جو آج کل بڑی اہم ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور خصوصی توجہ دینی چاہیے، وہ پیدل چلنے کی ورزش ہے۔ پیدل چلنے کی ورزش، اس سلسلے میں میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو۔ ایک حدیث ہے حضرت سلمہ ابن اکوع ہی کی، لیکن علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ مصنف ابن شیبہ میں ہے کتاب الادب کے اندر، اور طبرانی کبیر کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمعددوا واخشوشنوا وانتظلوا وامشوا حفاتا۔ دیکھو تم لوگ اپنے بڑوں کا طریقہ اختیار کرو، عدنان کا، یعنی گویا کی محنت کش، جس طریقے سے آج کہا جا رہا ہے بھائی ہمارے باپ دادا تو کیا ہے وہ محنت کش تھے، ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ وخشوشنوا، اور تم ذرا مشقت کی زندگی گزارنے کی عادت ڈالو۔ وانتظروا، اور تیر کا مقابلہ کرو، تیر اندازی کا۔ وامشوا حفاتا، اور پیدل بھی چلنے کی کوشش کرو۔ آج آپ جانتے ہیں بہت سے حکمہ یہ بتاتے ہیں کہ صبح کو گھاس پر جس ٹھنڈی ہو اور یا جس پر شبنم ہو اس پر انسان کو پیدل چلنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے میں اللہ کے رسول طرف اس کی نسبت نہیں کرتا کہ ہاں بھائی یہ اس کی کوئی ترغیب ہے، لیکن اگر یہ بات دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال کا طریقہ احادیث کے اندر مروی ہے وہ صحیح احادیث کے اندر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جو ہوتی تھی وہ تیز رفتاری، جسے آج کل ہمارے ہاتھ میں پھیل کر کے چلنا، یعنی جو دوڑنا ہو اور جو عام رفتار چلنے کی ہوتی ہے وہ نہ ہو، یہ آپ کی چال نہیں تھی، بلکہ آپ ایسا چلا کرتے تھے کہ گویا بعض حدیثوں کے اندر آیا ہے جیسے ابو داؤد وغیرہ میں ہے، گویا کہ آپ
यहवा फी सबबिन सबबिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और जानते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जब इंसान उतरेगा तो उसकी रफ्तार ऑटोमेटिक तेज हो जाया करती है। बल्कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही बयान किया है। बल्कि इस सिलसिले में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो हदीस है वो बिल्कुल वाज़ेह करती वो बयान फरमाते हैं कि मा रअयतु रसूलल्लाह, ये सुनन तिरमिज़ी के अंदर रवायत है, मा रअयतु रसूलल्लाह अहदन असरा मिन मश्यही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेज चाल चलने वाला हमने किसी को नहीं देखा है, बल्कि ऐसा लगता था कि जमीन आपके लिए समेट दी जा रही है। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि इन्ना लनुजहिदु अंफुसना, हम तो अपने आप को थका देते थे लेकिन आपको पाते नहीं थे, और आप ऐसा चलते थे कि बेपरवाह चले जा रहे हैं, यानी हमारे सांस फूल जाया करते थे, हम थक जाते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल प्रैक्टिस थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तेज चला करते थे। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा की एक हदीस जो मुस्नद अहमद के अंदर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हैं कि एक जनाजे में आप जा रहे थे, मैं अगर आम चाल चलता आपसे पीछे रह जाता, लेकिन मैं दौड़ना शुरू करता तो आपसे आगे बढ़ जाता। मैं बड़ा परेशान था, आपसे आगे भी नहीं बढ़ना चाहता था और आपसे इतना पीछे रह जाऊं ये भी नहीं चाहता था। तो हमारे बगल में एक सहाबी थे, हमने उनसे कहा कि उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खलील की कसम, यानी अल्लाह ताला की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गोया जमीन समेट दी जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि यह वर्जिश भी है जिसकी इस्लाम हमें इजाजत और दूसरे से हमें तरगीब भी देता है। और आजकल जानते हैं इस वर्जिश की बड़ी अहमियत है। आज लोग ताज्जुब यही मुसलमानों पर है, डॉक्टर के कहने पर तो ये काम कर लेते हैं, डॉक्टर के कहने पर दौड़ लेते हैं, लेकिन इस्लाम ने जो हमें दौड़ने की और इसकी ये जो इजाजत दी है, इस्लामी एक गोया नुक्ते नजर से एक जायज चीज है या अहम चीज है, हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते। इसी तरीके से जिस वर्जिश की कुरान, जिस वर्जिश की हदीसों से इजाजत मिलती है वो एक वर्जिश क्या है, वो कुश्ती है। यह भी बड़ी अहम वर्जिश है और अहद नबवी से इसका सबूत मिलता है। अहद नबवी से मैं उन अहादीस तरफ नहीं जाता जिसके अंदर ज़ाफ है और जिसमें तरगीब दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन हुसैन को लड़ा रहे थे और आप कहते ही हसन यानी हसन की तारीफ कर रहे थे। मैं उस तरफ नहीं जाता, इसलिए हदीसें सही नहीं हैं। मैं इधर आना चाहता हूं कि इस्लामी नुक्ते नज़र से ये चीज़ भी जायज़ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा होता रहा है। बल्कि आप लोग ये जानते हैं कि सहाबे कराम में यह चीज भी आम थी, तभी तो ग़ज़वे उहद के मौके पर दो सहाबी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुश्ती का मुकाबला करके दोनों को या एक को इजाजत दी थी। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि यह चीज भी है, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके आपने उसकी इजाजत दे दी है। सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी वगैरह में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना इब्ने यजीद या यजीद इब्ने रुकाना या रुकाना इब्ने यजीद पहलवान से आपने कुश्ती लड़ी और उसे पछाड़ दिया। बल्कि उसकी तफसील अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की सही सीरा नबविया में बाद किताबों के हवाले से है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि यजीद इब्ने रुकाना वो पहलवान था कि मक्का मुकर्रमा में कोई भी उसको पछाड़ नहीं सकता था। जैसे कुश्ती के इस्तिलाह में है कि उसकी पीठ जमीन पर किसी ने नहीं लगाई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहीं थे, अचानक वो अपनी बकरियां चरा रहा था, तो उसने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर मुझे पछाड़ दें और मेरी पीठ जमीन से लगा दें तो मैं आपको 100 बकरियां दे दूंगा। जरा देखिए, 100 बकरियां देने का चैलेंज करना, इसका माना क्या है कि उसे अपने ऊपर ये इतना कंट्रोल था और इतना एतमाद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़े और फौरन पछाड़ दिया उसे। ताज्जुब किया, उसने समझा कि इस बार में धोखा खा गया। फिर दोबारा कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं 100 बकरियां और देता हूं आपको। बकरी चरा रहे थे, उनके पास 300 उससे ज्यादा बकरियां, 300 उससे ज्यादा बकरियां थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार भी पछाड़ दिया उसको, तीसरी बार भी उन्होंने कहा कि ठीक है मैं से और दे रहा हूं, और होशियार और चाक चौबंद होकर के वो लड़ाई किए, कुश्ती लड़े। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी पछाड़ दिया तो उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक कोई भी माँ का लाल मेरी पीठ जमीन से नहीं लगा सका है सिवा आपके। इसका मतलब आपके अंदर कोई ऐसी ताकत है जो आम लोगों के पास नहीं है। मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह पढ़ता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर से उतर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 300 बकरियां उनकी ली थी वो भी वापस कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि इसका पता चलता है कि यह चीज भी जायज है। साथियों, वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन एक चीज और मैं आपके सामने चलता हूं, आपके पास रखते चलता हूं। अगर 5 मिनट या 10 मिनट और लूंगा, वरना एक मौजू बड़ा लंबा है, बल्कि मुस्तकिल इसके ऊपर दर्स की जरूरत है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो इबादत फर्ज की हैं उनमें से बहुत सी इबादत हमारे लिए एक वर्जिश है, लेकिन शर्त यह है कि इबादत का जो तरीका है उसे हम अपनाएं। अब मिसाल तो हज है, देखिए वो तो एक वर्जिश है, उसमें तो कोई शुबा ही हो ही नहीं सकता है, उसमें वर्जिश ही है, तवाफ है, सई है, और मक्का से मिना जाना और वहां से आना, ये एक किस्म की वर्जिश है। लेकिन उससे वाज़ेह 2 चीजें जिस पर हम तवज्जो नहीं देते हैं, वो हमारे लिए बड़ी अहम चीज है। मिसाल तो नमाज है साथियों, नमाज ये हमारे लिए एक बड़ी अहम वर्जिश है, बड़ी अहम वर्जिश है। और इसका सबूत आज मगरबी तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं वो उनके अंदर पाया जा रहा है कि बहुत से, एक किताब अरबी में निकली है अस्सलात अर्रियाज़ा वल बदन, अदनान तरशा की है, अरबी में है, शायद उसकी कोशिश हो रही थी उर्दू में भी तर्जमा के लिए, वल्लाहु आलम, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन वो किताब जो अरबी समझते हैं उसको लेकर के पढ़ें, या अगर इंग्लिश में मिल जाए तो उसे पढ़ें, उन्होंने किस तरीके से साबित किया है। बल्कि मैं खुद बात अपने मुशाहिदात आपके सामने रखूं तो आपको यकीन होगा कि हां, नमाज एक बड़ी अहम वर्जिश है। बल्कि एक लिखने वाले ने तो यहां तक लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात में 40 रकात नमाज पढ़ा करते थे। कितनी? 40 रकात नमाज। और अगर कुछ नवाफिल को इधर मिला लिया जाए तो 45-50 रकात हो जाया करती हैं। अगर कोई इंसान इतनी रकातें नमाज पढ़ता है तो कहा कि उसे किसी वर्जिश की जरूरत नहीं है, किसी वर्जिश की जरूरत नहीं है। मुझसे एक खास मुअतबर शख्स ने बयान किया कि हमारे शहर के शिमाल की तरफ एक नदी बहती है जिसे सई नदी कहते हैं। हिंदुओं में वो नदी मुअतबर नदियों में मुबारक नदियों मानी गई है, इसलिए कि उनके अकीदे के मुताबिक उनके राम ने जिन 5 नदियों में नहाया था उनमें से एक नदी वो भी है। उस नदी के किनारे कुछ मंदिरें बनी हुई हैं। जहां मेरा घर है मुश्किल से 2-3 किलोमीटर के शिमाल की तरफ है। हमारे इलाके में एक साहब रहते थे जो राजधानी एक्सप्रेस में टीटी थे, और राजधानी एक्सप्रेस उन गाड़ियों में थी कि अब तो हालात बदल गए हैं, वरना हम लोग बचपन में उसका नाम सुन करके खौफ खाता था, क्या रहे उस पर भी हम लोग कहीं सवार कर सकते हैं। तो उनके घुटनों में कुछ तकलीफ हुई तो वो सुने कि वो जो मंदिर हम नई दरिया के किनारे है उसमें वहां पर कोई वैद रहता है, पुजारी है, जो घुटनों वगैरह के दर्द का इलाज बतलाता है। तो उसके पास चले गए तो उसने साफ अल्फाज में कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते? कहा नहीं पढ़ता तो हूं। कहा कि नहीं, नमाज नहीं पढ़ते। यह बता रहा हूं साथियों कि नमाज जो अल्लाह के रसूल ने जो हमें बतलाई है, आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एक रूटीन बनी हुई है कि वो सिर्फ 3 बार या 2 बार ही सुभान रब्बियल आला रुकू सजदे में पढ़ा करते हैं बस।
اور اگر امام 5 بار 6 بار پڑھے تو ان کے اوپر بھاری پڑتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے، یہ صرف فرض ادا کر دینا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشابہ نماز تھی، راوی کہتے ہیں کم سے کم 10 بار رکوع کے اندر تسبیح پڑھا کرے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ بلکہ ساتھیوں، میں اسے اپنا تجربہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک مشاہدہ اپنا کر سکتا ہوں، اور دوسرے لوگوں سے جب ہم نے رکھا تو انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا۔ ایک چند رمضان پہلے میری کمر میں درد ہو گیا، اور بالکل آخری عشرہ آنے والا تھا، میں بڑی الجھن میں تھا، بڑی پریشانی میں تھا کہ اب اس رمضان میں قیام نہیں کر پاؤں گا، اسی الجھن میں تھا۔ لیکن ساتھیوں، ہوا یہ کہ قیام میں اور بلکہ اس سے دوسری نمازوں میں بھی میں کوشش کرتا کہ درد کو تھوڑا سا برداشت کر کے رکوع میں انسان جائے، اور رکوع کا جو طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے گویا گھٹنوں کو پکڑے اور دبائے ٹیک لگائے رہتا ہے اس پر، ایسے کیا 1-2 دن کے بعد مجھے آرام محسوس ہوا۔ میں چونکہ بعد علاج بھی لے رہا تھا، اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسی وجہ سے ہے، لیکن یہی چیز جو ہم نے ایک اور صاحب سے، میرے ایک عزیز ہیں، محترم ہیں، ان سے ہم نے ذکر کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے بھی اس طریقے سے رکوع کرنے سے کمر کے درد کو بہت آرام ملتا ہے۔ ساتھیوں، خمیس مشید کے اندر ایک بڑے مشہور شیخ ہیں احمد الحواش، ان کی نماز، ظہر کی نماز بھی کم سے کم آدھے گھنٹے اور 45 منٹ ہوتی ہے، آدھے گھنٹے اور 45 منٹ۔ آج کل تو ہمارے خیال سے وہ نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن ایک ان کی نماز ہوتی تھی۔ شیخ ابن باز کے سامنے جب ان کا ذکر کیا گیا تو وہ کیفیت بیان کی گئی، تو کہنے لگے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی ان کے علاوہ کوئی ایسی نماز پڑھ رہا ہے۔ ان کا بیان ہے، ان کی کتاب الصلاۃ الخاشعہ جو ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ ایک شخص جو اپنے کمر کے درد سے پریشان تھا، اس کا جو ہم نے علاج کیا ہے کہ اسے ظہر سے لے کر کے عصر تک ہم نے رکوع میں رکھا ہے، ظہر سے لے کر کے عصر تک رکوع میں رکھا، اور کہا کہ دوسرا شخص جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس کا آپریشن ہونا ہے، اس کی کمر کا آپریشن ہونا ہے، ہم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ نماز پڑھو۔ مثال کے طور پر صرف پہلی رکعت میں سورہ بقرہ تمہیں پوری پڑھنی ہے، اور رکوع بھی اتنا لمبا کرنا ہے، سجدہ بھی ویسے لمبا کرنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایسا کرنے سے اس کی یہ بیماری دور ہو گئی اور وہ صحت یاب ہو گیا، آپریشن نہیں کرنا پڑا۔ تو کہنے کا مطلب یہ نماز جو ہے، اس لیے کہ دیکھیے جو ورزش کے جو 2 اصول ہیں اس کے اندر مکمل پائے جاتے ہیں۔ اولاً تو توجہ، ظاہر بات کوئی آدمی نماز اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اسی لیے اسے دیکھنا ہے کہاں کھڑا ہے، زمین کی طرف دیکھنا ہے۔ تشہد میں بیٹھا ہے تو انگلی کی طرف دیکھنا ہے، یعنی گویا کہ نظر مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اور یوگا میں بھی یہی ہے کہ نظر کو سورج کی طرف مرکوز کیا جاتا ہے، ظاہر بات وہ چیز جائز نہیں ہے، اس میں ہے۔ اور پورا جسم ہے، حتیٰ کہ رفع الیدین کرتے ہیں، ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ رفع الیدین سے یہ سینے کی جو ہڈیاں ہیں یہ جو کھینچتی ہیں، اس سے اس کا اور کندھوں اس کا جو ہے علاج ہوتا ہے۔ تو نماز ایک مکمل ورزش ہے، اگر اس کا کر لیا جائے، اسی لیے کہا کہ کسی شیخ نے کہ اگر 40 رکعت کوئی انسان روزانہ یا 50 رکعت نماز پڑھ لے، اسے کسی اور ورزش کی ضرورت نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز ویسی ہو جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا اپنے وہ بزرگ کی کہ جب وہ اس کے پاس گئے تو اس سے کہا کہ اس نے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کہ بالکل پڑھتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، جیسے نماز پڑھنی چاہیے اسے تم پڑھتے نہیں ہو، ورنہ تمہاری نماز میں سارے وہ آسن موجود ہیں
جو ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں، یہ ان لوگوں کو میں بتلا رہا ہوں کہ جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ورزش کا چھوڑ کر کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یوگا کا طریقہ لوگوں نے بتلایا، ان کے پاس یہ چیز موجود ہے۔ سارے کے سارے اصل جو انسان کے لیے مفید ہے، صحت مند، وہ نماز کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا جو معاملہ ہے ساتھیوں، روزہ بھی انسان کی صحت کے لیے بہت اہم اور بڑی ورزش ہے۔ میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات بند کر رہا ہوں، اس لیے کہ 9 سے زیادہ وقت ہو گیا، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا۔ صرف ایک حقیقت تاکہ آپ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اسلام نے ہمیں جو ان عبادات کا حکم دیا اور وقت کی تعیین کی ہے، کیفیت بیان کی ہے، اس میں سب سے اہم جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے دل کے مشہور ڈاکٹر، جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے نیک اور مخلص ہیں، ڈاکٹر راشد رندھاوا، وہ میرے پاس ادھر سے مدینہ سے ریاض جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو یہاں میرے پاس آئے۔ یہ ان کا میرے ساتھ جو ہے ان کی میری ہمت افزائی تھی، عزت افزائی تھی کہ وہ آئے، تشریف لے آئے۔ وہ جمعیت میں بیٹھے اور یہاں بھی آئے، اسی کمرے میں جہاں پر میں بھی بیٹھا ہوں۔ ان سے بات ہونے لگی تو وہ بیان کیا کہ پچھلے سال جب میں امریکہ گیا ہوا تھا، یہ ان ڈاکٹروں میں ہیں کہ سال میں امریکہ کے اندر عالمی طور پر جو دل کے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کی کانفرنس ہوتی، اجتماع ہوتا ہے، ان میں یہ جایا کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں گے، اور دیکھنے سے ماشاءاللہ متشرع، بالکل شریعت کے پابند و تہجد گزار انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں لیکچر دیے گئے، ایک ڈاکٹر نے ایک لیکچر دیا، میں صرف وہ لیکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یا جن کا مولویوں کے پر اعتماد ہے، ہماری بات کو بالکل ہوا سمجھ رہے ہوں کہ یہ تو مولویوں کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انہیں دور رکھا ہوا ہے۔ وہ ہم سے بیٹھے ہوئے بیان کیے کہ میں اس بار گیا تو ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو ابتدائی رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد سورج فجر کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک اس فضا کے اندر ایک ایسی گیس اللہ تعالیٰ اوپر والا بناتا ہے، ایسی گیس پیدا ہوتی ہے جو انسان کے جسم کو بالکل تقویت دیتی ہے۔ اسے ہم اوور ہالنگ کہتے ہیں، گویا کہ اس کی پوری جو ہے اس کی جو ہے نشاط کو واپس لاتی ہے۔ اور کہا یہ اسی صورت میں انسان حاصل کر پاتا ہے جب انسان سویا ہوا ہو، اگر جگا ہوا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو طب کے اندر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ان میں فطری چیزوں کی طرف جانے کی زیادہ کوشش ہو رہی ہے، فطری چیزوں کی طرف جانے کی زیادہ کوشش ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دل کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کتنے مریض ہیں، انہیں ڈاکٹر دوا سے زیادہ کہتے ہیں ورزش کرنے، جو فطری چیز ہے اس کی طرف جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب انسان اس وقت سویا ہوا ہو، اور خصوصاً اگر باہر سویا ہوا ہے، تو وہ اس گیس سے زیادہ فائدہ اٹھا پاتا ہے۔ وہ کہنے لگے، میں سوچنے لگا کہ اگر دیکھیں اسلام کے اندر، تو اسلام میں سونے کا جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد انسان سو جائے، بات نہ کرے، گفتگو نہ کرے۔ جہاں اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے عشاء کی فجر کی نماز قضا ہوگی، یہ ہے، اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہے، دیکھیے سو جائے اور تہائی رات گزر جانے کے بعد اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا بیان فرمایا، اور کہا کہ انسان جب، اس ڈاکٹر نے کیا کہا، جب انسان 12 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے، بالکل 12 گھنٹے، ساتھیوں اس وقت روزہ رکھوا کر کے لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے ترقی یافتہ ملکوں میں، رکوع کرا کر کے لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے، سجدے میں گرا کر کے لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کی خوبیوں میں یہ چیز داخل ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا اگر کوئی انسان 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو اس کی ہڈیوں سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے جو اس ہڈی کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی روزہ
12 घंटे से कम नहीं होता, 12 घंटे से ज्यादा हुआ करता है। छोटे दिनों में भी आप देखें, मिसाल के तौर पर यहां देखें कि सूरज जो है वो फजर का जो तुलू है आजकल तकरीबन देखिए बराबर सा चल रहा है, रात और दिन बराबर ही तकरीबन 12-12 घंटे के हैं। पूरे साल में देखेंगे कभी भी 12 घंटे से दिन कम नहीं होता। रात कम हो जाती है 12 घंटे से, लेकिन दिन कम नहीं होता 12 घंटे से। तो कहा कि इंसान जब 12 घंटे भूखा रहता है तो उसके हड्डियों से एक ऐसा मादा खारिज होता है जो मजीद उसकी हड्डी को मजबूत करता है। इस सिलसिले में डॉक्टरों ने, वक्त नहीं वरना मैं कुछ चीजों की फोटो लेकर के आता क्या आपके सामने रखता कि ये रोजा रखने से कैसे इंसान की सेहत वापस आती है। तो कहा जब उसका लेक्चर खत्म हुआ, डॉक्टर राशिद रंधवा बयान करते हैं, जब लेक्चर खत्म हुआ और लंच का वक्त हुआ तो मैं जानबूझ करके उसके पास गया और उससे जब कहने लगा कि देखो हमारे इस्लाम ने सोने का यही वक्त बेहतर बताया है, इशा के बाद जागने से मना फरमाया है। और कहा 12 घंटा, तो उसने पहले कह दिया तुम रोजे की बात कर रहे हो ना, रोजे की, हाँ तुम्हारे मजहब में जो रोजा उसकी यही इतनी बड़ी बड़ी खूबी है। तो कहने का मतलब यह है कि इस्लाम ने हमें जो बहुत सी इबादतों का हुक्म दिया है उनमें वर्जिश का बहुत बड़ा एहतमाम है, खुसूसन हज के अंदर, रोजे के अंदर और नमाज के अंदर। बल्कि नमाज तो मुकम्मल तौर पर वर्जिश है ही, लेकिन शर्त यह है कि वैसी नमाज पढ़ी जाए। मिसाल के तौर पर आज लोग, कितने लोग हैं जो घुटने के शाकी हैं, कितने लोग हैं? वजह उसकी यह है कि जैसा रुकू करना चाहिए कि इंसान में घुटने को, और जो ये घुटने में के अंदर ये गोल बाल है इसको इंसान दबाए रहे, जिसकी वजह से उसमें से क्या है जो एक कुछ मादा होता है वो खारिज हो और उसको मजबूत करे। लेकिन होता यह है कि हम अभी सीधे रुकू में गए रहे घुट जाया करते हैं। तो कहने का मतलब यह है साथियों, इस्लाम के अंदर वर्जिश के जो तरीके हैं वो हमारे लिए काफी है। एक मुसलमान को किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं है। और वर्जिश का मामला ये ऐसी चीज है कि डॉक्टर लोग हम समझते हैं कि इससे मुझसे अच्छी तरीके से उसको बयान कर सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको दीन और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को सेहत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को काफिरों की और फासिकों और फाजिरों के जो दीन के खिलाफ बातें और दीन के खिलाफ लोगों को वर्गलाने की बातें हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें अपने दीन के ऊपर साबित कदम रखे। अल्लाह ताला हम में से हर को सेहत व आफियत की जिंदगी अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: याकूब अजीज 00966 5089599707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ: अब्दुल सलाम उमरी 00966 502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।